اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید خرم عباس نقوی صاحب۔ اور اس سے پہلے ہم نے بہت سی پتھروں پہ ویڈیوز بنائی۔ آج ایک پتھر سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پہ ہم ایک بات کریں گے۔ شاہ صاحب، ایک پتھر کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کافی کارگر ثابت ہوتا ہے، تو وہ کون سا پتھر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا، اس کے اندر جو میں بتاؤں گا کہ وہ ذکر تھا فیروزے کا۔ ہاں بالکل۔ اور فرسٹ ٹائم میں جب اس کے اندر آیا تھا فیلڈ کے اندر، تو میں اس وقت نجومی ہوا کرتا تھا، آسٹرولوجر ہوا کرتا تھا۔ اچھا۔ تو وہ جب مولا علیہ السلام کا فرمان پڑا نا کہ کوئی شخص اگر نجومی کے پاس جائیں اس کی بات پر یقین کرے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رب باری تعالیٰ کی بات چھوڑ دے اور اپنی بات کے لیے کوئی اور رب تلاش کرے۔ بالکل۔ کیونکہ نجومی حکم ہے مثل کاہن کے، کاہن مثل ساحر کے، ساحر مثل کافر کے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تین طرح سے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں کہ نمبر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ذائچہ واچہ نکال کر تمہارا آگا پیچھے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات اگر ان کی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا اچھا اور برا وقت آپ کو بتا سکتے ہیں، اچھا اور برا وقت بتا سکتے ہیں۔ تو جس نے ان کی اس بات پر یقین کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توکل سے دور ہو گیا، کیونکہ وہ اپنا اچھا برا خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ تیسری بات، ان کی بات اتفاقاً سچ ثابت ہوئی، بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ میں نے کہا تھا، بالکل، میرے علم نے، میرے نجوم نے یہ بتایا تھا، تاکہ لوگ ان کو صاحب علم عمل سمجھ کر، صاحب علم سمجھ کر ان سے رجوع کریں، ان کے پاس جائیں اور راندہ درگاہ ہو جائے، رب سے دور ہو جائے، رب سے دور ہو جائے۔ جو فیروزہ ہے نا، ہائیڈریٹڈ ایلومینیم اور فاسفیٹ، اچھا اس کے مین اجزاء ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر انہی اجزاء کو آپ کسی بھی لے جائیں نا اس کے پاس، فارماسسٹ کے پاس، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اجزاء آپ کی باڈی میں کیا اثر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو فیروزہ ہے یہ آپ کے نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام کو انتہائی مضبوط کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو سب سے بڑی پاورفل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ ویک ہو چکا ہوتا ہے اس کو بہت پاورفل کر دیتا ہے، ڈیسیجن میکنگ۔ جی۔ اوکے۔ اور اس کے ساتھ اگر عقیق مل جاتا ہے تو وہ دعائیں عقیق اور فیروزہ جس ساتھ میں ہو جائے، حدیث شریف ہے اس کی دعائیں انتہائی مستجاب ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی روحانیت میں وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اب فیروزے کے اوپر یہ جو واقعہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے کہ علی بن محمد ضمیری کہتا ہے کہ میں نے جعفر بن محمود کی بیٹی سے شادی کی اور مجھے اس سے بڑی محبت اور الفت ہے، لیکن اس سے میری اولاد نہیں ہوئی، میں کیا کروں؟ ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک انگوٹھی فیروزے کی لے لو، اس پہ قرآن پاک کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 89 ہے غالباً، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بالکل۔ اس کو اپنے فیروزے پر کھدوا لو اور پہن لو۔ اس نے ایسے ہی کیا تو ایک سال بعد اس کے گھر میں اولاد ہو گئی۔ اب اس شخص کا مجھے فون آ گیا کہ شاہ صاحب کیا یہ میں انگوٹھی کسی اور کو دے دوں جو بے اولاد نہ ہو؟ میں نے کہا اگر اور آپ کو آگے اولاد نہیں چاہیے تو بے شک دے دیں۔ اب جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے اس کو بہت زیادہ جگہوں پہ بیان بھی کیا، اور اسی سلسلہ میں ایک بندے کا مجھے فون آ گیا اچھا کہ آپ میں 14 سال سے بے اولاد ہوں تو میرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کی میں نے روایت پڑھی، آپ یہ فیروزہ لے لیں اچھی کوالٹی کا، تو آپ اس میں چلے جائیں اور کر لیں۔ اس بندے نے ایسا کہ فیروزہ مجھ سے لے لیا، اور جب میں نے نجوم کی روایت پڑھی اور ان کو کمپلیٹ فیک پایا، ان کو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے پتھر بیچنے بھی چھوڑ دیے، کیونکہ ایک ہی طریقہ کار تھا پتھر دینے کا کہ آپ کا جو علم ہے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے، تو آپ کا برج یہ ہے، ستارہ یہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے پتھروں کو سجیسٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں کو میں نے جب چھوڑا تو جب میں اس پزل میں تھا، اس بندے کا مجھے فون آ گیا کہ شاہ صاحب میرے گھر میں تو بیٹا ہوا ہے۔ اچھا۔ میں بڑا خوش ہوا، مولا سے دعا مانگی تھی، حل ہو گیا۔ اس سے میں نے کہا کہ آپ یہ اپنے لیے رکھیں، دوسرے کو بھیج دیں، میں اس کو دیتا ہوں۔ میں نے یہ پتھر اٹھائے اور میں جم سائنس لیبارٹری چلا گیا۔ میں نے وہاں سے اس کو جب ان کی کیمیکل سیپریشنز دی، جو فارمولاز ملے وہ بہت شاندار تھے، بہت شاندار تھے۔ اچھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیران رہ گیا تھا۔
سبحان اللہ. اب اس کے اندر آپ پتھر کی پھر مجھے بہت سارے تجربات ہوتے چلے گئے کس شخص کو کس وزن میں کون سا پتھر دینا، ماشاء اللہ. یہ اس کو برداشت بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بالکل دوائی جس طرح میڈیسن بالکل ایسے میڈیسن ہوتے ہیں. جی بالکل ایسی، بالکل ایسی. تو اس کے اندر جو فیروزہ ہے نا، اس کی کوالٹی نیشاپور کا سب سے بہترین ہوتا ہے، لیکن نیشاپور کے اندر سینکڑوں قسمیں. اچھا نیشاپور میں بھی؟ جی بالکل سب نیشاپور ہیں، لیکن ان میں کوالٹی کا بہت بے پناہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم اس کو مکمل سمجھا بھی دیں گے، بتا بھی دیں گے. لیکن فیروزہ اور عقیق دونوں کا ہاتھ میں پہننا، اب یہ دیکھیں میں نے فقط یہی دو پہنے ہوئے، بالکل فیروزہ اور عقیق ہی پہنا ہوا. ٹھیک ہے. اب ان کا ہاتھ میں ہونا دعاؤں کو انتہائی مستجاب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی طبیعت میں بھی روانی لاتا ہے، اس کے بعد آپ کو کامیابیاں بہت زیادہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں فیروزہ کو عقیق کے ساتھ ہمیشہ پہن کے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو شاہ صاحب نے آج کی ویڈیو میں یہ ایکسپلین کیا کہ کس طرح فیروزہ جو ہے وہ بے اولادی کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر کا کردار نبھاتا ہے، اور امام علیہ السلام کی ایک روایت بھی بیان کی جو ان کے صحابی سے مروی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.